बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1112 के नए ऑफिस का कयाम किया गया है और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दीगर वज़रा के हमरा वहां पहुंचे और इफ्तिताह किया गया है। जी हां, सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1112 का नया स्टेशन कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी सहाफी कॉलोनी रेस्क्यू दफ्तर पहुंचे हैं और वज़ीर आला से ही इफ्तिताह भी करवाया गया है। वज़ीर आला के हमरा रहे, जबकि डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। सरदार उस्मान बुज़दार रेस्क्यू 1112 स्टेशन का दौरा भी करेंगे, जबकि सरदार उस्मान बुज़दार से रेस्क्यू 1112 के नए स्टेशन का इफ्तिताह भी करवाया गया है। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान और वज़ीर कानून राजा बशारत भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद है और नया दफ्तर जो है वो कायम किया गया है रेस्क्यू 1112 का सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में। जी हां, सरदार उस्मान बुज़दार रेस्क्यू 1112 स्टेशन का दौरा कर रहे हैं, जबकि वजीर आला उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1112 स्टेशन कायम किया गया है। वजीर आला सहाफी कॉलोनी में रेस्क्यू स्टेशन पहुंचे हैं और इफ्तिताह किया जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार रेस्क्यू 1112 स्टेशन का दौरा कर रहे हैं, जबकि सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1112 स्टेशन कायम कर दिया गया है। इस मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मेहमान खुसूसी हैं, जबकि इस मौके पर आप देख सकते हैं वज़ीर कानून राजा बिशारत भी उनके हमरा ही मौजूद हैं, दीगर वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं। जबकि आज रेस्क्यू 1112 स्टेशन का दौरा किया गया और नए ऑफिस का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया। सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1112 स्टेशन कायम कर दिया गया। जी हां, सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1112 का नया स्टेशन कायम कर दिया गया है और स्टेशन का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से करवाया गया है। तकरीब मुनाकिद की गई है सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में, जहां पर नया स्टेशन रेस्क्यू 1112 का कायम किया गया है। उसकी इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई है और इस वक्त तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार शरीक हैं। उनके साथ साथ सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी मौजूद हैं, जबकि डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर भी इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रेस्क्यू 1112 के नए स्टेशन का इफ्तिताह करवाया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला दौरा भी करेंगे रेस्क्यू स्टेशन का, इसके बाद खिताब भी किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताएगा नया स्टेशन कायम कर दिया गया, वज़ीर आला ने इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान जो है वो हरबंसपुरा पहुंचे थे, जहाँ पर 1112 के नए स्टेशन का इफ्तिताह किया। बताया जा रहा है कि ये स्टेशन जो है हरबंसपुरा, जल्लो मोड़ और जो इससे मुतल्लिका आबादियाँ उनके लिए जो है वो 1112 की सर्विस फराहम करेगा। इससे कबल जो है वो काफी दूर से जो है वो शालामार बाग से जो है इस इलाकों को गटर किया जाता था इमरजेंसी की सूरत में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अब यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है वो नए 1112 का जो स्टेशन है उसका इफ्तिताह कर दिया है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत अब्दुल अलीम खान और मोमिन अली आगा समेत दीगर। ठीक है अली अकबर, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तकरीब जारी है। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारे दरमियान है और ये बड़ा तारीखी मौका है कि जहाँ पे लाहौर के सिर्फ 17 स्टेशन थे और जितना नया इलाका और जो एक्सपेंशन उसके लिए कोई स्टेशन नहीं थे, आज उन 5 इलाकों में स्टेशन बनने के बाद अब तादाद 22 है और तकरीबन तमाम इलाकों के जो लाहौर में है वहाँ पे ये एक्सपेंशन का अमल जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आज आप उसको बाकायदा तौर पे इनॉग्रेट कर रही। जो सारा रिंग रोड का एरिया बना था, ये हरबंसपुरा का एरिया था और ये खसूसी तौर पर अरशद अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अब तो ये जर्नलिस्ट कॉलोनी और प्रेस क्लब की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर, चूँकि उनकी भी कॉलोनी करीब थी, तो हमने इस स्टेशन को खसूसी तौर पे जो है वो बनाया। इसके साथ साथ 4 और स्टेशन जो है जहाँ पे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे हमें इमरजेंसी में देर लगती थी, वहाँ पे हमने उन एरियाज़ में और नए एक्सपेंशन एरियाज़ में मुल्तान रोड का एरिया है, बेदियाँ का एरिया है, इसी तरह से अंदरून शहर का एरिया है, वहाँ पे स्टेशन जो है वो नए बनाए गए हैं और उनको हम आगाज़ कर रहे हैं उनका काम। सर, अब तक मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने 84 लाख तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने सहाफी कॉलोनी में रेस्क्यू 1112 स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सहाफी कॉलोनी आमद, जबकि दीगर वज़रा भी उनके हमरा ही आए हैं।
تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھلیں گے یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ بین الصوبائی وزراء تعلیم کی اہم اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ چاروں صوبوں کے وزراء تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں۔ چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر HEC بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ جنید بتائے گا کہاں تک پہنچا، فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ جی، بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس جو ہو چکی ہے اور اسلام آباد میں شفقت محمود کی زیر صدارت جو ہے یہ اجلاس جاری ہے، جس میں پورے ملک سے جو ہے وزراء تعلیم جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں اور زوم میٹنگ کے آن لائن کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور اس میں صوبائی وزیر تعلیم پنجاب سے مراقبات اور ہائر ایجوکیشن منسٹر راجہ یاسر ہمایوں سمیت جو ہیں وہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن اور اہم وزراء جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور یہ آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے یہ میٹنگ جاری ہے۔ اور 15 ستمبر کو جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ 15 ستمبر سے اسکول کھولے جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں جو ہے بتایا گیا تھا کہ 5ویں جماعت سے جو ہے وہ ٹھیک ہے جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ سرکاری اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک منصوبے کی تکمیل پر 8.2 ارب روپے پنجاب حکومت کو قرض دے گی۔ جی ہاں، سرکاری اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا یہ منصوبہ ہے۔ مزید اپڈیٹس لیں گے علی رامے سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ سرکاری اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ سابق دور حکومت کا تھا، لیکن اب تحریک انصاف کی حکومت بھی اس منصوبے پر عمل درآمد ان کی طرف سے شروع کیا جا چکا ہے، اور اب تک محکمہ توانائی کے اعداد و شمار کے مطابق 7,700 سرکاری اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ اب شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے جو ایکسیس کلین انویسٹمنٹ پروگرام ہے انرجی کا، اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک حکومت پنجاب کو قرض بھی دے رہا ہے، اور 8.2 ارب روپے کا قرض حکومت پنجاب کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ منصوبہ جب مکمل ہوگا تب یہ فنڈنگ کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو بجلی کی بچت جو ہے وہ 17.2% کی گیگا وائٹ کی جو سیونگ ہے وہ ہوگی، اس سے پروڈکشن بھی ہوگی اور اس کی سیونگ جو ہوگی، لیکن اس میں دیکھا جائے تو 27 ملین کی جو میگا واٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ابھی تک حکومت پنجاب کی طرف سے اچیومنٹ نہیں کی گئی، لیکن یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے۔ تو شمسی توانائی پر جو منتقل کرنے کا پروگرام ہے، اس میں 7,000 سرکاری اسکولوں کو ہو چکا ہے، لیکن 15,000 سرکاری اسکولوں کا جو پلان بنایا تھا اس میں ابھی تک کچھ سرکاری اسکول ایسے ہیں لاہور سمیت صوبہ بھر میں جو ابھی باقی ہیں، ان کو ابھی شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ وہ ابھی زیر التوا ہے، لیکن 8.2 ارب حکومت یہ قرض لے گی جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا، قرض دیا جائے گا۔ بہت شکریہ علی رامے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیب کا سابق DGLT آحت چیمہ کو بڑا ریلیف۔ آحت چیمہ کے خلاف LDA سٹی کیس میں انویسٹیگیشن بند کر دی گئی۔ نیب کا انویسٹیگیشن بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سعود بٹ، بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے آحت چیمہ کو؟ جی بلا شبہ آحت خان چیمہ جو سابق DGLTA ہیں، نیب میں گرفتار ہو چکے تھے، ان کو ایک بڑا ریلیف اس صورت میں دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو LDA سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں انویسٹیگیشن چل رہی تھی اس کی باقاعدہ بند کرنے کی منظوری کرتے ہوئے نیب نے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جو جواد الحسن ہے احتساب عدالت کے، انہوں نے 11 ستمبر کو باقاعدہ ٹیم کو بحث کے لیے اس پر طلب بھی کر لیا ہے۔ نیب نے استدعا کی ہے کہ سابق DGLTA سمیت 9 افراد جو اس کیس میں شامل تفتیش تھے ان کے خلاف انکوائری بند کی جائے، کیونکہ اس کا کاز یہ بتایا جا رہا ہے کہ 90% جو متاثرین تھے LDA سٹی پلاٹ کیس میں ان کو تمام تر پلاٹس مل گئے ہیں، اور بقیہ 10% کو بھی جلد ہی پلاٹس کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ اسی حوالے سے جب افیکٹیز کی تعداد نہیں رہی اور تمام تر جو مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے، تو اس کیس کی باقاعدہ طور پر بند کرنے کی استدعا کی گئی ہے، جس کی باقاعدہ اجازت احتساب عدالت کے جج بحث کے بعد ہی دیں گے۔ جی ٹھیک ہے سعود بٹ، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے احتساب عدالت کے جج محمد اکمل خان نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فہد حسن فواد اور فیملی کے 3 ممبران پر فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ عدالت نے 7 اکتوبر کو گواہ طلب کر لیا ہے، جبکہ احتساب عدالت سے خبر اب تک پہنچا رہا ہے عدالت نے فہد حسن فواد سمیت اہل خانہ پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ جی ہاں، اہل خانہ پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت نے 7 اکتوبر کو گواہوں کو بھی طلب کر لیا ہے۔ فہد حسن فواد سمیت 4 ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ فہد حسن فواد، رباب حسن، وقار حسن اور انجم حسن پر فرد جرم عائد کرنے کے احکامات دیے گئے تھے۔ تفصیلات جانیں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین، بتائے گا مزید کیا کہا گیا؟
جی احتساب عدالت کے جج محمد اکمل خان نے غیر قانونی اثاثے بنانے کے کیس میں فواد حسن فواد جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان پر اور ان کے 4 آدمیوں پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دیا اور 7 اکتوبر کو گواہ جو ہے وہ عدالت نے طلب کر لیے ہیں۔ فواد حسن فواد کے خلاف نیب نے ریفرنس جو ہے وہ یہاں پر دائر کر رکھا ہے، جن میں وہاب حسین ہے، وقار حسین اور انجم اور فواد حسن فواد۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اثاثے بنائے تھے۔ عدالت میں یہ ریفرنس آیا، اس کے بعد فواد حسن فواد نے اپنی بری کرنے کی درخواست دی، جو آج انہوں نے اپنی فرد جرم عائد ہونے کے بعد واپس لے لیا۔ فواد حسن فواد کے خلاف آشیانہ کیس میں بھی جو ہے وہ گواہوں کو طلب کیا گیا ہے اور کورٹ نمبر 5 میں یہ ریفرنس جو ہے وہ چل رہا ہے، جس پر ان کی حاضری کو عدالت نے معاف کر رکھا ہے۔ اب عدالت نے 7 اکتوبر کو غیر قانونی اثاثے کیس میں گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، طلب کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شاہین عتیق تفصیلات سے آ کرنے کے لیے۔ مظہر حسین کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا کیس ہے، نیب میں زیر حراست چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین کو معطل کر دیا گیا۔ ڈی جی ایل ٹی احمد عزیز طاہر نے معطل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نواز گوندل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مظہر حسین خان کو 3 سپتمبر کو نیب نے حراست میں لیا تھا۔ مظہر حسین کی معطلی کے بعد چیف انجینئر ٹیپا کی سیٹ خالی ہو گئی ہے، جبکہ اپ ڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں مظہر حسین کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے، نیب میں زیر حراست چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی احمد عزیز طارڑ نے معطل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نواز گوندل نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مظہر حسین خان کو 3 ستمبر کو نیب نے حراست میں لیا تھا۔ مظہر حسین کی معطلی، اسی حوالے سے آپ کو بتا چلے مظہر حسین کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا یہ کیس ہے اور مظہر حسین کی معطلی کے بعد چیف انجینئر ٹیپا کی سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست سے چلیں گے صحافی کالونی ہربنس پورا میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ریسکیو 1112 کے نئے آفس کا افتتاح کیا۔ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ، پریس کلب، آفیسرز، ریسکیورز، اہلیان علاقہ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو یہاں آج ہربنس پورا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہربنس پورا جو ریسکیو سینٹر ہے، اس کو ہم نے انیگوریٹ کیا۔ اس کے ساتھ آج ہمارے جو 5 سینٹرز ہیں، کوٹ عبد المالک، اولڈ سٹی، شاد باغ، مراکہ اور ہربنس پورا، ان کی کمپلیشن کے ساتھ لاہور میں 22 سینٹر آج بارز وجود میں آ رہے ہیں۔ تمام ڈیٹیلز ڈی جی صاحب نے آپ کو بتائی ہیں۔ میرے خیال میں یہ واحد ادارہ ہے کہ جس کے اوپر ہم جتنا رشک کر سکیں اتنا کم ہے۔ آپ نے ہر مشکل وقت میں جو اس صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ کبھی سیلاب ہو، آگ ہو، دھماکہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ ایک کال کے اوپر فوراً پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا رسپانس ٹائم کبھی کم نہیں ہوا۔ اور جب میں نے پہلی میٹنگ لی ہے تو مجھے بتایا گیا کہ 15 سال کے بعد اس بورڈ کی ہم نے میٹنگ پہلی کی ہے، ریسکیو 1122 کی، اور آپ لوگوں کا سروس سٹرکچر بھی کمپلیٹ نہیں تھا، اور وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر ہی اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، آپ کا سروس سٹرکچر بھی کمپلیٹ ہوگا۔ آپ کے جو الاؤنسز منجمد تھے وہ ہم نے اوپن کیے، اور ریسکیو کا جو دائرہ کار ہے تمام اضلاع تک، بلکہ پنجاب کی تمام تحصیلوں تک ہم نے بڑھا دیا۔ ہم نے اپنی پچھلی میٹنگ کے اندر جو ریسکیو سینٹر کی جو موٹر بائک سروس ہے، یہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے تمام تحصیل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو موٹر بائک سروس ہے اس کو ہم پنجاب کے دور دراز جو پہاڑی علاقے ہیں انشاءاللہ وہاں تک اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے دوسرے صوبے ہیں، کے پی کے اور بلوچستان کو جو یہاں کی اکیڈمی ہے اس نے ٹرینڈ کیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ بھی یہ سروس شروع ہو جائے گی، تاکہ پاکستان کے جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی سروس سے مستفید ہو جائیں۔ اور جس طرح کہ ڈی جی صاحب نے بتایا کہ پولیس طرز پہ آپ کے جو الاؤنسز ہیں وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو میں کہتا ہوں وہ اس کا بھی جائزہ لیں، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور جو ادارہ
عوام کی خدمت کر رہا ہوں، اس کی خدمت میں انشاءاللہ حکومت پنجاب پیچھے نہیں رہے گی. اور میری آپ سے یہی ایڈوائز ہے کہ جس طرح سے آپ جس جذبے کے تحت کام کرتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ باقی ادارے بھی اس طرح آپ کی تقلید کریں گے. ہم پوری ٹیم جو ہوگی اسی طرح ریسکیو کی طرح انشاءاللہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی عوام کی خدمت کریں گے. ایک دفعہ پھر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں آج ہربنس پورہ کے ریسکیو اسٹیشن کا افتتاح کرے. جتنا فخر کیا جائے کم ہے. لاہور میں ریسکیو 1112 کے 22 اسٹیشن اب ہو چکے ہیں. سردار عثمان بزدار کی جانب سے تقریب سے خطاب کیا گیا. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ ایکسائز کی کچھ بات کریں گے جس میں سنگین غفلت ہوئی ہے. لاہور سمیت مختلف آن لائن سسٹم سے کچھ بات کی جا رہی ہے. جو ڈیٹا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ سنگین غفلت دیکھنے میں آ رہی ہے. ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ ایکسائز کی سنگین غفلت. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 6 لاکھ گاڑیوں کا سسٹم آن لائن ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے. جی ہاں، تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے. علی ساہی بتائے گا آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بالکل، محکمہ ایکسائز کی سنگین نااہلی سامنے آئی ہے کہ محکمہ ایکسائز کے آن لائن سسٹم میں، موٹر وہیکل رجسٹریشن سسٹم میں 6 لاکھ گاڑیوں کا آن لائن ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے. اسی حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈی جی ایکسائز کے حکم پر تمام ڈیٹا جو ہے اور جتنی بھی گاڑیوں کی فائلیں ہیں ان کو سکین کیا جاتا ہے، اور سکین کیے اس کو باقاعدہ طور پر سسٹم سے ویریفائی کیا جاتا ہے. سکیننگ کمپنی نے ڈی جی ایکسائز کو آگاہ کیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 6 لاکھ ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ جن کا ڈیٹا فیڈ نہیں کیا گیا، نہ وہ سسٹم میں اس نمبر کو ڈالیں تو اس کا کوئی ریکارڈ سامنے نہیں آتا، جس کی وجہ سے فائلیں تو فیڈ کر دی گئی ہیں لیکن اس کا ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سسٹم میں اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی. تو اسی حوالے سے ڈی جی ایکسائز کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام جو ڈائریکٹرز ہیں، تمام ایم آر ایز کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے کہ دسمبر تک تمام گاڑیوں کا جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم میں اپلوڈ کیا جائے اور ان کو تاکہ جو ڈیٹا سکین ہوا ہے وہ ویریفائی ہو سکے. لیکن اہم ترین بات یہ ہے، یہ وہی فائلیں ہیں جن کو انسپیکٹر حضرات یا ڈی او حضرات ان فائلوں کو گم ہے، اور یہی ٹھیک ہے علی ساہی، ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزارت تعلیم نے تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی. ذرائع کے مطابق مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق تجاویز پر مشاورت شروع ہے. پہلے مرحلے میں 15 سپتمبر سے 9ویں سے اوپر کلاسز کو کھولا جائے، تجویز یہ دی گئی ہے. ذرائع مزید بتاتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں 23 سپتمبر سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت کی اجازت دی جائے، جبکہ تجویز میں یہ بھی شامل ہے کہ آخری مرحلے میں 30 سپتمبر سے 5ویں تک کی کلاسز کو کھولا جائے. تجاویز پیش کی گئی ہیں. کورونا میں کمی کے ساتھ ہی ٹریفک پولیس نے شہر میں کم عمر ڈرائیورز لائن اور لین سمیت ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے آگاہی مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا. سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ پبلک ایڈریس سسٹم سے استفادہ حاصل کیا جائے گا. تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے. جی عرفان، بتائے گا مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، اس وقت ہم جیل روڈ پہ موجود ہیں اور سی ٹی او لاہور سید حماد عابد کی طرف سے آج جو لاہور شہر میں ایک بڑی کمپین لانچ کی جا رہی ہے، اس حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، وزٹ کیا جا رہا ہے، اور جو اہلکار ڈیوٹی پہ تعینات ہے ان سے باز پشت کی جا رہی ہے کہ وہ کمپین کو کس طرح جو ہے وہ لانچ کریں گے اور کیا کیا اقدامات کریں گے. سی ٹی او حماد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں کہ آج وہ کمپین لانچ کی جا رہی ہے اس میں کیا کیا پوائنٹس ہوں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حماد صاحب بتائیے گا آج کی کمپین کے حوالے سے جو آج سے لانچ ہو رہی ہے پورے شہر میں. جی آج سے ہم نے آغاز کر دیا ہے صبح سے. یہ ہماری میسو ٹریفک اویئرنیس کیمپین ہے اور اس میں ہم نے کچھ 40 موٹر بائک اسکواڈس ترتیب دیے ہیں. نئے بائکس بھی ہم نے ایڈ کیے ہیں، جو پرانے تھے ان کو ری ویمپ کیا ہے، اس میں پبلک ایڈریس سسٹم انسٹال کرایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 5 روڈز ابھی پرائرٹائز روڈز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، جس میں جیل روڈ ہے، مال روڈ ہے، مین بولی وارڈ ہے، اس کے بعد فیروز پور روڈ ہے اور ڈی ایچ اے کی ایک ہماری مین بولی وارڈ ہے. اس کے اوپر لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ لائن اور لین ڈسپلن کا خیال کریں. جو سلو موونگ ٹریفک ہے، موٹر بائکس ہیں، چنچی رکشاز ہیں، وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ چلیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس ہیلمٹس کے اوپر ہوگا، ون وے وائلیشنز کے اوپر ہوگا اور انڈر ایج ڈرائیورز. 15 دن ہم میسو کیمپین پورے شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اس میں آج ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں فیصل چوک سے، اور اس کے بعد ہم انفورسمنٹ کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ لانچ کریں گے. اچھا حماد صاحب، اس میں بتائیے گا، پہلے بھی ایسی کمپین جاری ہوتی رہیں
شہریوں کے اندر اویئرنیس کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وجوہات ہیں کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ایکسٹریم رائڈ کے اوپر جا؟ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ تفصیلات سے کرنے کے لیے۔ یہاں پر بڑی خبر شامل کریں گے۔ یونیورسٹیز اور کالجز 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے، اس حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کا تھا سب کو انتظار، وہ فیصلہ آ گیا ہے۔ یونیورسٹی اور کالجز 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یونیورسٹی اور کالجز کو 15 ستمبر سے کھول دیا جائے گا۔ یونیورسٹی اور کالجز 15 ستمبر سے کھولنے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت ہوا، جس میں اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور فیصلے کے مطابق حکومت نے 15 ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے، اس حوالے سے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 15 ستمبر سے یونیورسٹیز اور کالجز کو کھولا جائے گا۔ جی ہاں، یونیورسٹی اور کالجز 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد بھی لازمی کرنا ہوگا، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی اور کالجز 15 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے، ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اہم اجلاس ہوا، اہم اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا۔ یونیورسٹی اور کالجز 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کرانا لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہوگا، جبکہ یونیورسٹی اور کالجز 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جی ہاں، اہم اجلاس ہوا تھا جس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے، ایس او پیز پر بھی مکمل طور پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جنید، بتائے گا یونیورسٹیز اور کالجز تو 15 ستمبر سے کھولے جا رہے ہیں، اسکولز کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا؟ جی، ابھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت جو ہے وہ اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں تمام وزرائے تعلیم جو ہیں شامل ہیں اور فیصلہ اس میں کیا گیا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالج کو 15 ستمبر سے جو ہے وہ کھول دیا جائے، لیکن ابھی جو ہے اسکولز کے حوالے۔ ٹھیک ہے جنید ریاض، ہمیں تفصیلات سے کر رہے تھے، بہت شکریہ تفصیلات سے کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں 15 ستمبر سے یونیورسٹیز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے لیے بھی ادارے 15 ستمبر کو ہی کھولے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید، بتائے گا 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کو کھولا جا رہا ہے پہلے مرحلے میں؟ ہاں جی، جو وفاقی حکومت کے زیر صدارت جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں کی ہے اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور باقی جو یونیورسٹیز اور کالج ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ 15 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے اور تمام ایس او پیز کو جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، جبکہ 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت کی کلاسز جو ہیں وہ ایک ہفتے بعد جو ہے کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ 6ٹھی سے 8ویں جماعت کو بھی جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ کھول دیا جائے اور اس کے بعد 30 ستمبر سے اس تجویز پر غور کیا جا رہا ہے کہ پہلی جماعت سے 5ویں جماعت کے طلبہ کو بھی جو ہے وہ کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ 30 ستمبر سے بلوا لیا جائے، لیکن ابھی پہلے مرحلے میں جو ہے 9ویں جماعت سے اپورڈ تمام کلاسز کو جو ہے وہ کھول دیا گیا اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یونیورسٹیز کے ہاسٹلز ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے اور وہاں پر بھی جو ہے ڈس انفیکٹ کیا جائے گا تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاسٹلز کو بھی، اور اس میں بچوں کو رہنے کی اجازت بھی ہوگی اور جو دوسرے شہروں سے بچے پڑھنے کے لیے یہاں پر لاہور میں کالج یونیورسٹیز کے آئیں گے ان کو بھی جو ہے وہ ڈس انفیکٹ ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا اور یہ کرونا کی مکمل صورتحال کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے ہیلتھ کارڈ بنائے جائیں گے، ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا، اسکولوں اور کالجوں کی جو ہے وہ صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈس انفیکٹ کیا جائے گا، بچوں کا جو ہیلتھ کارڈ بنے گا اس پر روزانہ کی بنیاد پر ان کی جو ہے ہیلتھ رپورٹ چیک کی جائے گی۔ اگر کسی بچے کو کھانسی یا کوئی نزلہ یا بخار ہوگا تو ایسے بچے کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا اور جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی دوبارہ اس کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تمام تر صورتحال کو جو ہے مانیٹر کیا جائے گا پہلے ایک ہفتے میں اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر کلاسز کو کھولنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور یہ بہت ہی خوشائن
फैसला है। जुनेद, ये हुकूमत का बताइएगा, कि खुशाइन फैसला तो है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या तमाम तैयारियां कर ली हैं? एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा और हुकूमत किस तरह से चेक एंड बैलेंस करेगी? जी, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तो जो मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, और डिस्ट्रिक्ट लाहौर की बात की जाए तो इसमें भी जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज और डायरेक्टरेट के जेर साया जो है वो कमेटियां जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जो वक्तन फवक्तन सरप्राइज विजिट करेंगी स्कूलों और कॉलेजेस की, जो कि विजिट करके जो है वो मुआयना करेंगी। और दूसरी जानब इन तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए कि प्राइवेट स्कूलों ने तमाम तरह जो है वो इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, तो काफी मुकम्मल कर लिए हैं, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत की जो है वो सख्त हदायत और जो टीमें तश्कील दी गई हैं और वक्तन फवक्तन जो है वो विजिट करेंगी, और इसके हवाले से ना सिर्फ जुर्माने किए जाएंगे बल्कि स्कूलों को जो है वो खराब सूरत हाल के ऊपर जो है वो सील भी किया जा सकता है। जुनेद रियाज, ये भी बताएगा क्या डबल शिफ्ट्स लगाए जाएंगे स्कूलों में, जैसे कि पहले कहा जा रहा था? इस हवाले से कुछ क्लियर किया गया है? जी, काफी सारे स्कूलों में तो डबल शिफ्ट चल रही हैं। सरकारी स्कूलों में तो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल के सिस्टम के तहत जो है वो इवनिंग शिफ्टें चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से मजीद जो है, जो क्योंकि आधे बच्चों को एक रोज और आधे बच्चों को अगले रोज बुलाया जाना है, तो अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, क्योंकि सिर्फ 9वीं और 10वीं क्लास को जो है वो स्कूलों में बुलाया गया है। तो स्कूलों में सिर्फ 2 क्लासेस को बुलाए जाने से जो है वो सूरत हाल को जो है वो इवनिंग क्लासेस में अभी शिफ्ट करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9वीं 10वीं जमात को पूरे स्कूल के अंदर बिठाना एक बड़ा टास्क नहीं होगा, और आधे आधे बच्चों को मुख्तलिफ क्लासों में बिठाकर जो है क्लासेस ली जा सकती है। और 9वीं 10वीं के क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं, तो इस हवाले से हुकूमत ने फैसला किया कि बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो और वो बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी जो है वो बच्चों को करवाई जा सके, ताकि बच्चों के इम्तिहानात जो है वो बोर्ड के बेहतर अंदाज में जो है वो लिए जा सके। और क्योंकि सिर्फ 6 माह बाकी रह गए हैं बोर्ड के इम्तिहान, क्योंकि मार्च में होते हैं, तो इस हवाले से ये फैसला किया गया कि पहले 9वीं 10वीं जमात को बुलाया जाए। ठीक है जुनेद रियाज, ये भी बताएगा कि कहा जा रहा था सिलेबस को भी कम किया जाएगा ताकि तलबा को जो है अगली क्लासेस में प्रमोट करना आसान हो, क्योंकि वक्त कम रह चुका है। सिलेबस के हवाले से क्या फैसला हुआ इजलास में? जी, यकीनन 15 सितंबर से कबल जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी इसके ऊपर गौर कर रही है, और सिलेबस जो है वो प्रिसाइज कर लिया गया है, स्मार्ट सिलेबस बना लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है वो फोटो कॉपियां या उसकी जो ऑथेंटिक जो कॉपी है वो जारी होना अभी बाकी है, और उस हवाले से जो है प्रिंट आउट लिए जाने हैं। और उसके बाद 15 सितंबर से कबल जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को स्मार्ट सिलेबस फराहम कर दिया जाएगा। उनके सिर्फ आधा साल बाकी रह गया, तो बच्चों के को जो है वो आधा सिलेबस ही कराया जाएगा, और उनको आधे सिलेबस के ऊपर ही इंसार कराया जाएगा, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस करवाया जाता है तो वो पूरा सिलेबस जो है वो 6 महीने या पीछे 5 महीने बाकी रह गए, उसमें ये मुकम्मल नहीं कराया जा सकता। जी ठीक है जुनेद, ये बताइएगा कि 15 सितंबर से खोले जा रहे हैं, ये बताइएगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करवा पाएगा? और ये भी बताइए इस पर हुकूमत किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखेगी? जी, यकीनन ये एक मुश्किल टास्क होगा, लेकिन शुरू के वक्त में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस बुलाई गई हैं, तो इस हवाले से इंतजामात तो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हदायत जो की गई है कि बच्चा जो है वो अपने घर से ही जो है वो मास्क लेकर आएगा, हुकूमत जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी, बच्चे की रोजाना की बुनियाद पर हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। तो क्योंकि पहले हफ्ते में तो ये एक मुश्किल टास्क नहीं होगा, लेकिन जब पहली जमात से 10वीं जमात तक के बच्चों को बुलाया जाएगा तो ये एक मुश्किल टास्क होगा। लेकिन इस हवाले से स्कूल इंतजामिया और सरबराहान और प्राइवेट इंतजामिया का कहना है कि उनके इंतजामात मुकम्मल हैं, और वो इस हवाले से हुकूमती फैसले से बहुत खुश हैं, और यकीनन ये एक अच्छा फैसला है कि स्कूल खुल चुके हैं। तो उनका कहना था कि हम हुकूमत के साथ जो है वो मुकम्मल तावन करेंगे। और दूसरी जानब हुकूमत। ठीक है जुनेद, ये बताएगा कि इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं, एक एक करके सब पर रोशनी डालिएगा। जी, ये फैसले तो ये किए गए हैं कि 9वीं जमात से अपवर्ड तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है वो खोल दी जाएंगी, और पहले हफ्ते में जो है इनको मॉनिटर किया जाएगा, कोरोना की तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जो है वो 6ठी से 8वीं जमात का फैसला किया जाएगा कि उन स्कूलों को भी जो है 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को भी जो है वो स्कूल बुला लिए जाए, और फिर उसके बाद तीसरे मरहले में जो है वो पहली जमात से 5वीं जमात तक के तलबा को भी जो है वो बुला लिया जाएगा, अगर कोरोना की सूरत हाल जो है वो मेंटेन रहती है। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि स्कूलों में तमाम तर जो इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे, और इस हवाले से वक्तन फौक्तन जो है वो टीमें जो है वो छापा मारेंगी, सरप्राइज विजिट करेंगी, और कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। और जो गाइडलाइन जारी की गई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से, उसके ऊपर किसी सूरत जो है
वो उस पर जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी और गाइड लाइन पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो कराया जाएगा। जी जुनेद, ये भी बताएगा कि गाइडलाइन पे मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। क्या ये फैसला किया गया है कि सिर्फ एक हफ्ते तक चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, बाद में जो है मरहलवार तमाम क्लासेस खोली जाएंगी? नहीं, ये एक हफ्ते का जो उन्होंने मरहलावार चेक किया है वो दूसरी क्लासेस को बुलाने के लिए जो है ये एक चेक एंड बैलेंस रखा है। यकीनन जब मजीद बच्चे आएंगे तो ये जिम्मेदारी जो है वो मजीद बढ़ेगी। तो इस हवाले से ये यकीनन जो है ये पूरे साल दिसंबर तक तो इसको जब तक मॉनिटर किया जाएगा। इस साल तो क्योंकि कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक रही है, तो यकीनन दिसंबर तक तो इसको मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो वक्तन फक्तन इसमें मजीद बेहतरी लाई जाएगी। जुनेद रियाज, आपने कहा कि मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दी जा रही हैं, क्या ये टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और इनका दायरा इख्तियार क्या होगा, क्या क्या इख्तियारात हासिल होंगे इन मॉनिटरिंग टीम्स को? जी, ये टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शामिल होंगे, कायद-ए-आज़म अकेडमी व तरक्की व तालीम के जो अफसरान हैं उनको भी शामिल किया गया है। उसके अलावा जो एमईज हैं, मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट, और जो है डीसी ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनको भी शामिल किया गया है और इनकी सरबराही में कमेटियां तश्कील दी गई हैं। और इनके दायरा कार में सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं होंगे बल्कि प्राइवेट स्कूल भी होंगे। और इसके अलावा कॉलेज की जानिब से जो है डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस की जानिब से भी जो है वो कमेटियां तश्कील दी गई हैं। वो भी वक्तन फक्तन जो है वो स्कूलों और कॉलेजों का विजिट करेंगी और मॉनिटरिंग करके जो है वो रोजाना की बुनियाद पर यह रिपोर्ट ऑनलाइन जो है महकमे को भिजवाएंगी, जिसके बाद महकमाना कार्रवाई जो है तालीमी अदारों के खिलाफ की जाएंगी जो SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे। जी जुनेद, बताइएगा कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्या स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, जुर्माना किया जाएगा, किस तरह से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनवाया जाएगा? जी, ये अमल दरामद इस तरीके से करवाया जाएगा कि पहले मरहले में तो स्कूल को जो है वो नोटिस जारी किया जाएगा कि SOPs के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें और उसके ऊपर उस अहम अहकामात पर अमल दरामद ना करने की सूरत में अगर कोई किसी बच्चे का नुकसान होता है या किसी बच्चा कोरोना का शिकार होता है तो उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल कार्रवाई जो है वो स्कूल के खिलाफ की जाएगी और स्कूल को सील भी किया जा सकता है और स्कूल को भारी जुर्माने भी जो है वो आयद किए जा सकते हैं। ठीक है, भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। जुनेद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से नाज़रीन को बताएंगे कि हतमी मंजूरी NOC देगी जबकि स्कूल में डबल शिफ्ट नहीं होगी। सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से ट्वीट किया गया। अफीफा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अफीफा, बताएगा अहम फैसला हो चुका, अब जो है 9, 10 और 11, 12 क्लासेस खुलने जा रही हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, आप क्या देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से काफी अरसे से जितने भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन थी, फेडरेशन थी, उनके दरमियान तजाद पाया जा रहा था। बहुत से स्कूल जो थे प्राइवेट वो यही चाह रहे थे कि 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन हुकूमत की तरफ से स्ट्रिक्टली इस हवाले से हुक्म दिया गया था कि कोई भी अगर स्कूल खोला गया तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। ताम इस हवाले से अमल दरामद भी हुआ। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से भी बहुत से स्कूल खोले गए तो उनके जो स्कूल्स थे वो भी बंद कर दिए गए। ताहम अब जब ये हुक्म जारी किया गया है तो इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ मरहले हैं। सबसे पहला मरहला वो है जिसमें 9वीं से 12वीं तक की जितनी भी जमातें हैं उनको हुक्म दिया गया कि वो 15 सितंबर से वो उनके स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल में वो हाजिरी अपनी यकीनी बनाएंगे और फिर उसके बाद जो दूसरा मरहला होगा उसके बाद क्लासेस 6 से जो 8वीं जमात की है वो 22 सितंबर को स्कूल में हाजिर होंगे। उसके बाद जो तीसरा मरहला है, तीसरे मरहले में 5वीं से जो 5वीं जमात है, नर्सरी से 5वीं तक, वो 30 सितंबर तक स्कूल में हाजिर हो सकती है। अच्छा, अहम इशू ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके SOPs को अमल दरामद उन पर अमल दरामद करना जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि हम इन SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएंगे। ताहम हुकूमत बारहा इस हवाले से इन स्कूलों से बातचीत भी होती रही, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। अब जो स्कूल SOPs पर अमल दरामद नहीं यकीनी बना सकेगा तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो बाकायदा उन्होंने टीमें जो तश्कील दी हैं वो हर स्कूल में जाएंगी, जैसे कि जुनैद ने भी बताया, और वो वहाँ पर देखेंगी कि आया SOPs को वहाँ पर अबाइड किया जा रहा है। जब अगर इस तरह का कोई इशू पैदा होता है जिसमें स्कूल SOPs पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाता तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा उनको बाकायदा उनकी इंक्वायरी भी की जा सकती है, DRA की मीटिंग में उनको बुलाया जा सकता है, उन पर भारी
جرمانے بھی عائد کیے جا سکتے ہیں. تاہم جب اس حوالے سے یہ سارا ایشو ہوا ہے تو اس کے بعد بہت سے اسکولوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو پراپر ان کی اس طرح سے نہیں فراہم کر رہی ہے، جس سے اس طرح کی تمام گائیڈنس نہیں فراہم کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، جس سے وہ اپنے ایس او پیز کو مکمل طور پر یقینی بنائیں. ٹھیک ہے، عفیفہ نصر اللہ، جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کا. ابھی آپ کو براہ راست سے چلیں گے. سول ایوارڈز دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اس وقت تقریب جاری ہے. ڈاکٹر طاہر محمود حیات کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. ہمارے اگلے ایوارڈی جناب فضل عباس جٹ صاحب. آپ کا شعبہ فن گلوکاری ہے. جناب فضل عباس جٹ صاحب نے اپنی فنی سفر کا آغاز سن 1982 میں پی ٹی وی کے پروگرام میلہ سے کیا. سن 1999 سے آپ باقاعدگی کے ساتھ مختلف پلیٹ فارمز پر فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور پنجاب کے صوفیہ اکرام کی لوک داستانیں اور کہانیاں پیش کر رہے ہیں. آپ نے طارق عزیز شو، فیض احمد فیض میلہ اور پہلی سار کانفرنس کے درمیان بھی فن کا مظاہرہ کیا ہے. آپ نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے فن کا لوہا منوایا ہے. آپ کو ڈرامہ سیریل نوٹنکی میں پرفارمنس پر لکس ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. 2016 میں آپ نے پاکستان بھر میں آزادی ٹرین پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا. آپ نے یورپ، انگلستان اور بھارت میں بھی لوک کہانیاں پیش کی ہیں. فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فضل عباس جٹ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. ہمارے اگلے نومینی جناب غلام عباس صاحب. آپ کا شعبہ سر فن موسیقی سے ہے. جناب غلام عباس صاحب نے اپنی فنی سفر کا آغاز سن 1969 میں ایک کمسن گلوکار کی حیثیت سے کیا اور اپنی پہلی فلم اوڈیکا کے لیے گانا ریکارڈ کروایا. آپ نے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے 22 مختلف زبانوں میں گلوکاری کی. آپ نے غزلوں، قومی نغموں اور کلام اقبال سمیت تقریباً 10,000 نغمے گائے ہیں، جبکہ اندازاً 5,000 مزید نغمے آپ کے کریڈٹ پر ہیں. سن 2011 میں آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. آپ کے قومی نغمات اے پاک وطن، اے پاک زمیں، تیرا دن موتی تیری رات نگیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے عوام میں بہت مقبول ہیں. فن موسیقی کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام عباس صاحب کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. فن موسیقی پر غلام عباس کو صدارتی ایوارڈ حسن کارکردگی دیا گیا. فن گلوکاری پر فضل عباس جٹ کو صدارتی ایوارڈ حسن کارکردگی دیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت دیکھتے رہیں سٹی 5 2.